موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله تعالى سبحانه والرد على المشركين سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار کا رد فرمایا کہ جو تمہیں اگر اپنے لشکروں پہ اپنی قبائل پہ طاقت پہ ناز ہے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تم دھوکے میں پڑے ہو. اسی طرح تمہیں اپنی دولت کا ناز ہے، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون تمہیں رزق دے سکتا؟ بلکہ تم سرکشی میں اور نافرمانی میں بہت ڈوب چکے ہو. اس کے بعد اللہ نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے جو چہرے کے بل گھسٹ رہا ہے، سر کے بل گر رہا ہے، اور ایک سیدھے رستے پہ چل رہا ہے. ان میں کون زیادہ بہتر ہے؟ صاف بات ہے جو صراط مستقیم پہ. اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیں هو الذی انشأکم من الارض، وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے زمین سے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر تم نے اسی کی طرف جا کے کھڑے ہو کے جمع ہونا ہے. اب یہ بات سمجھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لفظ آتا ہے خلقکم، لفظ آتا ہے انشأکم. اسی طرح قرآن میں کئی الفاظ مبارک ہیں تو اس کا سب کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. انشأکم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تم کو سب سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں انسان کا. دیکھیں نا، کسی چیز کا ماڈل موجود ہے تو اس جیسا بنانا تو آسان ہے. جب کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اس کو عدم سے وجود میں لانا تو یہ کمال خداوندی ہے. اور پھر اس نے تم کو من الارض، زمین سے بنایا، زمین سے پیدا کیا. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں.
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم اسی زمین سے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں۔ تو اب مٹی سے پیدا کرنا جو ہے، منہا خلقناکم جمع کا صیغہ، والذی انشأکم جمع کا صیغہ ہے، تو ہمیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ بات کو سمجھیں بھئی، ہم جو پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو ماں باپ کے اتصال سے پیدا ہوئے، ایک پانی سے پیدا ہوئے، ہم تو مٹی سے نہیں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کئی مقام پہ فرماتے ہیں قرآن میں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علماء مفسرین کرام نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ بھئی اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا مانا کہ جب ہمارا باپ مٹی سے پیدا ہوا تو اصل تو پھر مٹی ہو گئی نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ نص قطعی میں ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم سب ان مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم، کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر حکم دیا کہ ہو جا، پر آدم علیہ السلام ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک تو اس میں یہ سمجھیں کہ مثل عیسیٰ کا مثل آدم، تو مثل کیسے ہے؟ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو دونوں مثل کیسے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ، کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم، تو کیسی مثال بنے گی بھائی کہ وہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ مٹی سے پیدا ہوئے؟ تو معنی یہ ہے مثل کس میں ہے؟ مثل اس میں ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، آدم کا بھی تو باپ نہیں ہے نا، اس میں مثل ہے، یاد رکھو۔ ان مثل عیسیٰ، کیوں یہ آیت کب اتری تھی؟ کہ جب نصارہ کا نجران کا وفد آیا تھا حضور کی خدمت میں عبد المسیح کی قیادت میں، اور انہوں نے اسی بات پہ مناظرہ کیا تھا کہ کیا حضور آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ ہمیں دنیا میں کوئی اور بندہ دکھا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس پہ اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تو آدم کا باپ کون ہے؟ تو آدم کا بھی تو باپ نہیں ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں، آدم کی تو ماں بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا فرما دیا، تو ان کا رد ہو گیا۔ تو اس میں مسئلہ ہے کہ ان کا بھی باپ نہیں، ان کا بھی باپ نہیں۔ اچھا، پھر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جزو اعظم مٹی تھی، صرف مٹی نہیں تھی، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو وہ یہ نہیں تھی کہ صرف مٹی تھی، بلکہ اربع عناصر تھے، اس میں مٹی بھی تھی، اس میں ہوا بھی تھی، اس میں پانی بھی تھا، اس میں آگ بھی تھی، اربع عناصر تھے، لیکن جزو اعظم مٹی تھا، تو اس لیے اللہ نے مٹی کا ذکر کیا، خلقہ من تراب، اس لیے کہیں فرماتی ہے من طین، اور کہیں فرماتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے مٹی سے، پھر مٹی کو جب پانی ملا تو تین بن گئی، پھر تین جب خشک ہو گئی تو حمأ مسنون بن گئی، پھر بجنے لگی، پک گئی، اس کو پکایا گیا، تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔
لیکن جزو اعظم چونکہ مٹی ہے اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے نا تو اس میں اللہ کے فرمان میں حکمتیں ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا۔ اب نور روشن کرنے والی چیز ہے، اور نور جو ہے، روشنی جو ہے، یہ سب سے تیز رفتار چیز ہے کہ 1,86,000 میل جو ہے یہ 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں 30 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو 1 منٹ میں تو 50 لاکھ کا سفر کر گئی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بنایا نور سے، اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، اس لیے قرآن نے سورۃ الرحمن میں بھی ذکر فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ابلیس کو پیدا کیا آگ بھی ایسی جو خالص آگ، یعنی جب آگ آپ جلاتے ہیں نا تو پہلے دھواں ہوتا ہے، پھر بھڑکتے بھڑکتے جب آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر جو اٹھتی ہے نا اس کی رات وہ خالص آگ ہوتی ہے۔ اس خالص آگ سے اللہ نے شیطان کو بنایا۔ اب دیکھیں بھئی نور بھی روشن کرنے والی چیز ہے، اور آگ بھی روشن کرنے والی چیز ہے۔ آگ جلا لیں روشنی ہو جائے گی، آگ جلا لیں تو دور سے بھٹکے ہوئے آدمی بھی آ جائیں گے، بھی وہاں کوئی آبادی ہے، آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کے تشریف لے گئے تھے نا، لیکن مٹی جو ہے یہ تو بالکل ایسی چیز ہے کہ الٹا جس چیز پہ ڈال دو، آگ پہ ڈال دو تو وہ بھی بچ جاتی ہے، اور یہ تو مٹنے والی چیز ہے، مٹی مٹنے والی ہے، توازو والی ہے، نیچے رہنے والی ہے، نہ یہ روشن ہوتی ہے نہ اوپر اٹھتی ہے، نہ یہ کسی کو روشن کرتی ہے، بلکہ روشنی پر بھی اگر مٹی لگا دیں تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں غور کیا کرو اور سمجھا کرو کہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت دکھلایا کہ دیکھو نور روشن ہے، آگ روشن ہے، لیکن میں جس کو اونچا کرنا چاہوں تو عز من تشاء وتذل من تشاء، میں نے مٹی سے بنے ہوئے آدم کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہ نوری فرشتے بھی سجدے کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایسی شان دی ہے، ایسی عظمت اس کو دے دی کہ جس میں روشنی بھی نہیں، چمک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مٹی ہے، لیکن اس کو میں نے اتنا اونچا کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا، اور آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا دیا، اور آدم علیہ السلام کی نسل سے میں نے انبیاء اور رسول پیدا فرمائے، آدم علیہ السلام کی نسل سے میں نے ہادی پیدا فرمائے، اولیاء پیدا فرمائے، علماء پیدا فرمائے۔ میں نے اس مٹی کو کتنا اونچا کر دیا۔ اچھا، اسی طرح علماء نے، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تم نے بھی اگر خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بھی اونچا کر دے تو پھر مٹی ہو جاؤ، آگ کی طرح نہ جو اٹھو، روشنیوں کی طرح نہ اپنا غرور، بلکہ تواضع کر لو۔ جب تم مٹی بن جاؤ گے تو اللہ تیری شان اونچی کر دیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے،
اللہ اس کی شان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ آ گئی، اور دوسرا یہ سمجھا دیا کہ قیامت تک بندے دھوکے میں نہ آئے کہ انبیاء نور سے ہوتے ہیں، انبیاء نور کا ٹکڑا ہوتے ہیں، حضور پاک اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کسی غلط فہمی میں عقیدے کو برباد نہ کرو، محمد مصطفیٰ تو اولاد آدم ہے، اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ ولد آدم ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، لہذا فخر نہ کیا کرو، اکڑ نہ کیا کرو۔ باقی تمہاری قومیں قبائل جو ہیں وہ تو جان پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے ہاں تو اس کی عزت ہوگی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی۔ اور حضور نے فرمایا کوئی یہ بھی دھوکے میں نہ رہے کہ شاید میں الگ فرمایا انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن ان کا سردار ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے لیکن ہوں میں بھی آدم کا بیٹا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کا نسب یاد کیا کرو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ کیوں یاد کرو؟ تاکہ دھوکے میں نہ رہو کہ نور کا ٹکڑا ہو تو پھر باپ کا ذکر کیسے آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی نوری ہے نا، ان کے باپ کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، تو نور کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور حضور کا تو باپ دادا پر دادا سارا معلوم ہے، تو پھر اس دھوکے میں پڑنا کہ نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ نے آپ کا نور پہلے پیدا فرمایا تھا، یہ باتیں جو ہیں نا یہ عقیدے ثابت کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی اور ضعیف روایات کے سہارے نہیں لیے جاتے۔ عقیدے کے لیے قرآن ہو، عقیدے کے لیے سرکار دو جہاں کا ایسا فرمان ہو جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو، مشہور ہو، متواتر ہو، جس کی کوئی تردید کر ہی نہ سکے۔ عقیدہ بڑی چیز ہے۔ عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا جی بزرگوں نے فرمایا ہے، عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ جناب حدیث شریف میں آیا ہے۔ کون سی حدیث؟ کس کتاب میں ہے وہ حدیث؟ بعض علماء نے فرمایا ہے۔ کون علماء؟ یہ عقیدے اس طرح نہیں ثابت ہوتے، عقیدے کے لیے قرآن کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا اب یاد رکھیں کہ یہ ہم کیسے مٹی سے، تو اس کے دو جواب ہو گئے کہ جب اللہ نے ہمارے باپا کو مٹی سے پیدا کیا تو گویا ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے فرمایا قل هو الذی انشأکم من الارض والیہ تحشرون۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ہر انسان کو واقعتاً مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر جو مادہ نطفہ بنتا ہے، مادہ منویہ بنتا ہے، وہ کس طرح سے بنتا ہے؟ ہم جب غذا کھاتے ہیں کیلوس کیموس کے بعد کچھ فضلہ بن جاتا ہے اور کچھ سے خون پیدا ہوتا ہے، اور اس خون سے جا کے پھر نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ غذا جو ہے ساری مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں بھی تو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کا اصل کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ گندم کھاتے ہیں، گندم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ آپ جو کھا رہے ہیں کہاں پیدا ہوں گے؟ آپ جناب انگور کھاتے ہیں، آپ سیب کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، کوئی چیزیں کھاتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ساری مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کا ایک عمل ہے جو معدے میں جا کے بنتا ہے، اس عمل کے بعد تقسیم ہو جاتی ہے کہ یہ پیشاب بن گیا، یہ براز بن گیا، اور خالص جو ہے وہ خون بن گیا، اور خون جو ہے پھر اللہ نے اس کو ہمارے پورے شریان میں دوڑایا، وہی خون جو ہے وہ دل کے اندر بھی پمپ کرتے ہوئے پہنچا، اور اسی خون سے پھر مادہ منویہ بنا، نطفہ بنا، اور نطفہ جو ہے وہ محفوظ رہا۔ پھر اللہ نے جب چاہا تو پھر اس نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اس نطفے کا اصل خون ہے، خون کا اصل غذا ہے، اور غذا کا مخرج جو ہے وہ مٹی ہے، تو لہذا ہم سب مٹی سے پیدا ہوا۔ هو الذی انشأکم من الارض
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے تمہارے لیے قوت سامعہ پیدا کی، آنکھیں پیدا کی، دل پیدا کی ہے. اتنی نعمتوں کے بعد بھی بہت تھوڑے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں. قَلِيلًا مَا تشکرون. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل هو الذی ذراکم فی الارض قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. اور وہ ذات ہے جس نے تم کو زمینوں میں آباد کیا ہے، زمینوں میں پھیلایا ہے، زمینوں میں گویا تمہارا بیج ڈالا ہے کہ مختلف زمینوں میں مختلف مخلوق اللہ نے ٹھہرائی ہے. اچھا پھر ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، ان کی بولیاں بھی الگ ہیں، ان کے رنگ بھی الگ ہیں. اگر گرم ملک ہے تو کالا رنگ ہے، ٹھنڈا ملک ہے تو سفید رنگ ہے. اگر درمیان کبھی گرمی کبھی سردی تو پھر گندم گون رنگ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے رنگ الگ ہیں، تمہاری زبانیں الگ ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں انس و جن کے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے ایک قطرہ پانی سے کیسی خوبصورت شکلیں بنا دی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اسی طرح تمہیں کہاں پیدا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جب تم ماں کے رحم میں تھے تو وہاں تمہاری شکل بنائی گئی، وہاں تمہارا عدل، تمہارا قد، تمہاری تحقیق، تمہارا مقدر، تمہاری شقاوت، تمہاری شہادت، سب کچھ اللہ نے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو. یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ جمیل ہوگا یا کبھی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب کسی کو ماں کو بھی علم نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا. ادری هو الذی ذراکم فی الارض، وہ ذات جس نے تم کو زمینوں میں بسایا ہے، پھیلایا ہے. دیکھو ساری مخلوق کیسے کیسے زمینوں میں آباد ہے. کہیں عرب آباد ہیں، کہیں ایشیائی آباد ہیں، کہیں افریقن آباد ہیں، اور سب کی الگ الگ حاجتیں ضرورتیں ہیں اور اللہ سب کی پوری کر رہے ہیں. اور فرمایا جیسے تمہیں پھیلا دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تحشرون کا معنی کہ پھر تم اسی کے سامنے سب کٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جیسے قرآن میں آتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی تو دنیا کے سارے جانور جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے بھی اسی کے دربار میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور سب نے کھڑا ہونا ہے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تم پہلے یا پچھلے لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم. تم سب نے اکٹھا ہونا ہے ایک وقت مقرر تک، سب نے اللہ تعالی کی دربار میں پیش ہونا ہے. تو جمعے پھیلانے پہ قادر ہے وہ تمہیں جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اور اللہ نے اسی میں اشارہ فرما دیا کہ تم جو لقمہ عیش کا کھا رہے ہو، تم جو روٹی کھاتے ہو، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ اس روٹی کے لیے میں نے کتنے بندوں نے کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے زمین بنائی، کتنے لوگوں نے بیج ڈالا، کتنے لوگوں نے گندم بوئی، کتنے لوگوں نے گندم کی حفاظت کی، پانی لگائے، سردی گرمی سے بچایا، کتنے لوگوں نے پھر اس کو کاٹا، کتنے لوگوں نے اس کو صاف کیا، پھر دانے الگ ہوئے، بھوسا الگ ہوا، پھر دانے کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد پھر اس کو گوندھا گیا، گوندھنے کے بعد کتنے لوگوں نے اس کو آگ پہ پکایا، اور اس کے بعد ایک لقمہ تیرے منہ میں آیا ہے. کھانے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اتنی منتشر چیزوں کو اللہ اگر جمع کرنے پہ قادر ہے تو میری ہڈیوں کو بھی جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. لیکن ہم تو بس کھانا جانتے ہیں نا، غور کون کرے.
ہم تو صرف کھا لیتے ہیں نا جی، اب آئے کہ لقمہ کھا لیا، گوشت کھا لی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس گوشت کو کس نے پیدا کیا ہے، کیسے کیسے جانور پیدا فرمائے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ہرنیاں ہیں، ہرن ہیں، مینڈے ہیں، نیل گائے ہیں، کتنے جانور ہیں۔ اچھا پھر ہر کسی کا رنگ بھی الگ ہے، اس کا گوشت کا انداز بھی الگ ہے، گوشت کے فوائد منافع بھی الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے غور کیا ہے گوشت کھا رہے ہو کہ بھئی جب تک جانور میرے بندے کی خدمت کرے ٹھیک ہے، ورنہ ذبح کر کے کھا لو۔ اچھا اس کی چمڑا، اس کی بھی جوتیاں بنا لو، فرمایا میری ہر چیز کو استعمال کرے اور خود غیروں کو سجدے کرتے ہو، کیا کر رہے ہو کہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا، لیکن میری ہر چیز تیری خدمت کر رہی ہے، زمین میری پہ رہتے ہو، آسمان میرے کے نیچے زندگی گزارتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو۔ ان نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ کسی پیر صاحب نے کوئی زمین کا ٹکڑا بھی پیدا کیا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے جاگیریں بنا لی ہوں لوگوں کی زمینوں سے، مریدوں سے لے لے کے زمینیں بڑی بنا لی، لیکن کیا انہیں خود کوئی مٹی کا ٹکڑا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی آسمان کا ٹکڑا پیدا کیا ہے؟ اس لیے اللہ دلائل دیتے والذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، وہ ذات جس نے تم کو دنیا میں پھیلا دیا، پھر تم نے اسی کے سامنے سب نے اکٹھا ہو کے جانا ہے، اس وقت کا فکر کرو۔ اچھا یاد رکھو قرآن بار بار زمین کا ذکر کرتا ہے، وجہ کیا ہے کہ زمین ہماری زندگی میں بھی زمین ہے، مرنے کے بعد بھی زمین ہے اور اٹھنے کے بعد بھی، اس لیے اللہ نے زمینوں کا ذکر بار بار کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب قیامت ہوگی پھر یہ زمین نہیں ہوگی، یاد رکھیں جب قیامت ہوگی نا ہم دوبارہ اٹھیں گے، پھر یہ زمین نہیں ہوگی، نہ یہ زمین ہوگی نہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے فرمایا جس دن زمینیں بدل دی جائیں گی، حدیث مبارک میں آتا ہے ارض نقیۃ بیضاء، حضور نے فرمایا جب تم قیامت میں کھڑے ہوگے تو وہ ایک چٹیل زمین ہوگی، ایک روشن زمین ہوگی، اللہ اس زمین پہ بندوں کو کھڑا کر کے حساب فرمائیں گے، عدل انصاف فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج وہ زمین ہو جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا، میری نافرمانی نہیں کی، وہ زمینیں بھی بدل جائیں گی، نظام ہی بدل جائے گا۔ اچھا یہ زمین بنی فنا کے لیے، وہ بنے گی بقا کے لیے، وہ پھر ہمیشہ رہے گی۔ یہ زمین مٹنے کے لیے بنی، وہ زمین رہنے کے لیے بنی، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم نے اسی کی طرف اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ اچھا اب کافر اعتراض کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صادقین، اور کافر مسلمانوں سے کہتے تھے یا میرے مدنی پاک سے بھی کہتے تھے کہ وہ قیامت کا وعدہ جو ہے، آپ ہمیں ڈراتے ہیں قیامت آئے گی، آپ ہمیں ڈراتے ہیں آسمان و زمین پھٹ جائیں گے، آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ زمینیں بدل جائیں گی، آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ دریا آگ بن جائیں گے، وہ قیامت کب ہوگی، کب آئے گی، اس کا وقت بتائیں، ٹائم بتائیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ قیامت میں آنا ہے تو کب آئے گی، آپ بتائیں ہمیں۔ یہ پیغمبر کی شان ہے نا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دو کہ قیامت کے وقت کا پتہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو
اور کسی کو پتا نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، قیامت کب ہوگی، اس کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے. یاد رکھو اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو بتلا دی ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. یاد رکھو کوئی پیغمبر نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی ولی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی. اللہ نے نشانیاں بتلا دی ہیں. اذا السماء انفطرت، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اللہ نے فرمایا جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب تارے میلے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب گابن اونٹنیاں جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. علامات قیامت تو ہے، لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یاد رکھو. اس لیے حضور نے اللہ کا حکم آیا فرما دیں کہ قیامت تم جو کہتے ہو کب ہوگی کب ہوگی، یہ تو اللہ جانتا. باقی یاد رکھو کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے قیامت کی وہ تو میرے مدنی پاک کا آنا ہے. حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں کہ میرے بعد نبوت ختم، مانا اب دنیا ختم. تو حضور کا وجود مسعود جو ہے وہ اس نے فرمایا فیما انت من ذکرہا. کیا ہو گیا ہے دیکھو، آپ تو خود علامت ہیں قیامت کی، یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ باقی سب نے جانا ہے اس وقت ہی تعین. کیوں؟ انما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں. اور یاد رکھو ڈرانا تو تب ہوگا جب قیامت کا پتہ نہ ہو. پتہ ہو تو پھر ڈرانا کیسے ہوگا؟ ڈرانا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں بیٹھا ہوں 1 منٹ میں موت آ جائے. آدمی اچھا کھاتا چلتا پھرتا گر جاتا ہے، آدمی اچھا کھاتا بیٹھا ہوا ہے ختم ہو جاتا ہے. اچھا جو بندہ مر جاتا ہے اس کی تو گویا قیامت ہو گئی نا. من ماتا قامت قیامت ہو، اس کی تو قیامت آ گئی، کیونکہ اب اس نے تو قیامت کے دن اٹھنا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں ڈرانے والا ہوں. علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اچھا، اور یہ علم نہ دینا جو ہے نا، یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر بندے کو علم ہو جائے کہ میں نے 10 دن کے بعد مر جانا ہے تو اس کی تو زندگی عذاب ہو جائے. اس کا تو کھانا پینا ہنسنا بولنا میاں بیوی تعلقات سارے ختم. اور یار میں نے 10 دن کے بعد مرنا ہے، کیا تنگ کر رہے ہو بھائی؟ کھانا کھاؤ گا کیا کھانا کھانا ہے یار، 10 دن کے بعد تو مر جانا ہے. بیوی بیٹھے ہونے کا کیا تم خام خواہ کے لیے اب نخرے دکھلا رہے، میں نے 10 دن کے بعد مر جانا ہے. تو اگر اللہ موت کا علم دے دیتے تو ہم تو ویسے ہی مر جاتے ہیں. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے علم نہیں دیا ہے، کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا. یہ علم نہ دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بادشاہ منصور تھا، ایک بادشاہ گزرا ہے،
اس نے خواب میں حضرت اسرائیل کو دیکھا، جو ملک الموت ہے نا، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ، اس کو دیکھا، زیارت کی تو بادشاہ کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام، اب تم نے مجھے زیارت کرا دی ہے، یہ تو بتا دو نا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ تو فرشتے نے ایسے اشارہ کیا اور چلا گیا، نیند کھل گئی۔ اب بادشاہ نے جناب سب مولویوں کو اکٹھا کیا، آؤ جناب بتاؤ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا، مولوی ہر دور میں درباری بھی ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، حلوائی بھی ہوتے ہیں، فدائی بھی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ وہ جو درباری تھے نا جی، حلوہ کھانے والے، انہوں نے کہا سرکار، اس نے اشارہ کیا 500 سال زندہ رہیں گے۔ خوشامد تو کرنی تھی نا جی۔ بادشاہ نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، یہ کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی کہ 50 سال زندہ رہیں گے۔ اچھا، جو مولوی ناراض تھے بادشاہ سے، انہوں نے کہا جناب 5 دن باقی رہ گئے ہیں، تیاری کریں آپ۔ ہر کسی کو موقع ملتا ہے نا جی، لیکن نا پہلے آپ موقع دیں نہ دیں، جنازے پڑھانے کے لیے تو مولوی کو بلائیں گے نا، اب اس کی مرضی دعا کرے یا تمہیں لعنت بھیجے۔ تو اس نے پھر رجوع کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، اور تعبیر ہر آدمی اپنی اپنی دے رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو فرشتے نے ایسے اشارہ کیا اور میری نیند کھل گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، فرشتے نے یہ کہا ہے یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جو حضور نے فرمایا نا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ تو ان 5 چیزوں کا فرشتے نے کہا جب کسی کو علم ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ تو لہذا علم جو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ، اب جب کافر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، سب قریب سے دیکھ، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور فرشتے کہیں گے او بدبختو، یہ ہے قیامت جس کا تم کہتے تھے نا کب ہوگی کب ہوگی کب ہوگی، جلدی کرتے تھے، اب دیکھ لو آگے قیامت۔ اور سب کچھ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ دیکھ لو جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ اچھا اچھی طرح دیکھ لو، افسحر هذا، یہ کوئی جادو تو نہیں؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ اب سب سامنے ہے، اب جب سب سامنے دیکھیں گے اب اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریاں دور کر دے۔ میرے لیے بھی جب یاد آ جائے دعا کر لیا کریں شفا کی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، حافظ سلطان تھے، جو کبھی کمتر مرحوم اور وہ کٹھے نعتیں پڑھتے تھے صحابہ کی، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کو درجات عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ میرا بھائی تقریباً 25 دن کے پہلے دریا میں گر گیا، لاش نہیں ملی، تو غائبانہ جنازہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے،
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو غائبانہ جنازے کے قائل ہی نہیں ہیں. یہاں کے ائمہ جو ہیں وہ غائبانہ جنازے کے قائل ہیں، لیکن پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. اب دعا کریں وہ جہاں ہے اللہ اس کی عاقبت اچھی کر دے. اگر مرد اور عورت کالے رنگ کا سوٹ پہنے میرا بھائی کوئی منع نہیں. منع یہ ہے کہ بطور ماتم یا بطور غم کی علامت کے پہنا جائے تو وہ حرام ہے. جیسے شیعہ لوگ صرف محرم میں کالا کپڑا پہنتے ہیں کہ جی یہ علامت ہے حضرت حسین کے غم کی، اس پہ حضور نے فرمایا ہے کہ من لبس سودا و شکل جیوبا و ضرب الاخدودا فلیس منا. حضور نے فرمایا جو کالے کپڑے پہنے غم میں اور چہرے پہ تھپڑ مارے، سر پہ مٹی ڈالے، قمیضیں پھاڑ ڈالے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. وہ منع ہے. ویسے کالا کپڑا کیوں نہ پہنو، لاکھ دفعہ پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. حضور پاک نے کالی پگڑی پہنی ہے. حرم کی با جماعت نماز جو ہے وہ تقریباً 27 لاکھ کا درجہ ہو جاتا ہے. ہم 3 عورتوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حرم میں سو گئیں، پھر ہوٹل میں چلی گئیں، سو گئیں، بعد میں بال کاٹے، کوئی بات نہیں. میں نے غسل کے لیے غسل خانے میں، میرا بھائی غسل یہ عجیب سوال ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. میں ناراض نہیں ہوتا، تم مجھے بلا وجہ پاگل بناتے ہو، اس کا میں کیا کروں. بات یہ ہے کہ حمام میں ہم نے غسل کیا، اگر غسل ننگے ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ غسل تو بڑی چیز ہے نا وضو سے. تو اگر وہ ہمارا غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب دروازہ بند ہو گیا تو اب ننگے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کپڑا کیوں باندھتے ہیں؟ کسی کو نظر نہ آئے. ہم نے دروازہ بند کر دیا ہم کا، کسی کو نظر نہیں آ رہے ہم، تو لہذا ہم گویا پردے میں ہیں. اچھا اگر اس وقت نیت کر کے تم نے باقاعدہ وضو کیا ہے پھر غسل کیا ہے تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کے لیے آپ اپنا طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں. میرے حالات بہت خراب ہیں میرا بھائی، استغفار زیادہ پڑھا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. عمرہ ہونے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے بیٹھی رہے، جس دن پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے، خوشبو وغیرہ صابن وابن شمپو ومپو نہ لگائے اور جا کے طواف صفا کر کے بال کٹا لے، عمرہ ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم حنفی مسلک میں ہیں تو رفع یدین، حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ اتنے شان والا صحابی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اگر کوئی بات کہہ دے تو میں مدنی بھی راضی، میرا رب بھی راضی ہوتا ہے. اتنا بڑا آدمی ہے. تو اس نے سارے صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھلائی اور رفع یدین نہیں کیا. بھائی جو نماز صبح پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بس. اگر امام نے نماز پڑھی، امام رکوع میں گیا، یہ کھڑا رہا، جب امام رکوع سے اٹھ گیا بعد میں رکوع کیا، نہیں نماز. اذا رکع فرکعوا، حضور نے فرمایا جب امام رکوع میں جاؤ فوراً رکوع میں جاؤ.
تم نے امام کی مخالفت کی ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں بابا امام کی مخالفت سے گاڑی نہیں چلتی. حضور نے فرمایا جو آدمی امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا پہلے سر اٹھا لے اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. آسمان میں ایک فرشتہ ہے, دنیا میں جتنے سارے درخت ہیں پتے ہیں, یہ میں نے تو نہیں دیکھا, آپ کو ملے تو آپ اس سے معلومات کر لینا. نہ مجھے وہ فرشتہ ملا ہے نہ میں نے کبھی درختوں کے پتے گنے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت قصے کہانیاں لے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا کہہ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, طواف کیا, صفا مروہ دوڑا, نماز پڑھی, بال نہیں کٹوائے, لیکن پھر کٹوائے بھی ہیں کہ نہیں کٹوائے, یاد آنے پہ کٹوا دیے تو کوئی جرمانہ نہیں کٹوائے, کپڑے پہن لیے, سارا دن گزر گیا, بال بھی کٹواؤ, ایک بکری دم بھی ادا کرو. فجر کی جو اشراق کی نماز ہے, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد, ایک حدیث مبارک میں اللہ اس کو عمرہ مقبولہ کا ثواب دیتے ہیں. جتنی نمازیں قضا ہو گئیں سب سے پہلے توبہ کرو اور اس کے بعد نفل نہ پڑھو, قضا پڑھتے رہو. سب سے بڑا وظیفہ درود شریف اور استغفار ہے. طواف وداع عمرے میں واجب نہیں ہے, کرنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال پہلے حج یا عمرہ جیسے اللہ نے نصیب کیا شکر کرو. عید میلاد النبی بدعت ہے. بدعت کا معنی یہی ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہو وہ بدعت ہے. اگر قرآن و حدیث میں ثبوت ہے تو تم دکھلاؤ, تم مدعی ہو, ہم تو مدعی نہیں ہیں. مارا المسلمون حسنا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بدعت کو بھی حسن کہہ دیا جائے. مسجد عائشہ میں رہنے والوں کو جب حرم آئے کوئی احرام ضروری نہیں, یہ ہل ہے, میقات تو نہیں ہے. یعنی احرام باندھنا چاہے تو آپ جا کے باندھ سکتے ہیں, نہ باندھیں. نماز جنازہ میں بچوں کا بھی اعلان, بابا دل میں نیت, جو امام کی نیت اللہ اکبر. باقی جو دعا ہے اس میں سب آ جاتا ہے, صغیر نا, کبیر نا, ذکر نا, انسا نا, کیوں فکر کرتے ہو. بالغ نا بالغ سب آ جاتے ہیں. اگر اگلی صفیں خالی ہیں تو پہلے اگلی صفیں پوری کریں. ہم پاکستان سے دمام آئے, دمام سے احرام باندھا, بالکل ٹھیک کیا. حج سے پہلے میں نے عمرہ کیا تھا, حج کے بعد میں نے صرف الوداعی طواف کیا. وہ تو طواف زیارت کے قائم مقام ہو جائے گا. طواف الوداع تو نے چھوڑ دیا, دم ادا کرو. زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف کا حکم نہیں ہے, آپ خود کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ اس کا ثواب عطا فرما. غار ثور یا غار حرا پر جانے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے, لیکن کوئی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہاں حضور بھی جاتے تھے. غار حرا جائیں, غار ثور جائیں, کوئی بات نہیں. عرفات جائیں, کوئی منع نہیں. جہنم نیچے ہے, بالکل نیچے ہے, جب اللہ چاہیں گے تو ظاہر ہو جائے. برزت الجحیم للغاوین. شیخ غلام اللہ خان اور ان کے
حضرت شیخ طاہر پنج پیر بالکل ٹھیک ہے، سب اہل حق ہیں، ان کے پیچھے کیوں نوا دینا پڑو بھائی؟ ایک مسئلے میں اگر اختلاف ہے تو اس سے کفر اسلام کی تو کوئی جنگ نہیں، علماء کا اختلاف ہوتا ہے، کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا صحابہ سے اختلاف ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اس کا سطر کھلا ہے، اس کو سلام نہ کریں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی شریعت کے مطابق نہ ہو اس کو امام نہ بنائیں۔ میاں بیوی اکٹھے طواف کریں، کیوں نہ کریں جناب؟ ساری زندگی اکٹھے رہتی ہیں تو اب جھگڑا ہو گیا کوئی؟ عجیب بات ہے یار، میاں اپنی بیوی کے ساتھ ہی طواف نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ بلا مسئلہ ہے کوئی؟ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کا دھونا ضروری ہے، کیوں؟ آپ نے برا کام کیا، وہ پلید ہو گیا تھا۔ کیا عقل ہے بھائی؟ 100 عمرہ کرو، دھونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ احرام سے عمرے کے بغیر نکلنے کا طے طریقہ حلق ہے، جب تک سر نہیں مڈائیں گے احرام سے نکلیں گے۔ چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا جب تک کہ سر نہ مڈاؤ۔ طواف میں سارے چکروں میں کندھا ننگا رکھیں، صفا مروہ میں کندھا ننگا نہ رکھیں۔ طواف کرنے کے بعد اگر صفا دوڑنے جا رہے ہیں تو اشارہ کر کے جائیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا مروہ میں کوئی استلام نہیں ہوتا، صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں پڑے جاتے۔ اگر آدمی نے ابھی سر نہیں مڈایا تھا لیکن سر پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ جہاز اور بس میں اگر کھڑے ہو سکیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، مجبوری ہے تو پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ستون ہے حرم میں، کہتے ہیں کہ حضور اسی سے معراج پہ گئے تھے۔ یہ ستون تو ابھی انہوں نے بنایا ہے، معراج کو تو 1400 سال گزر گئے۔ یہ لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں کس سے؟ ان کو جناب پتہ لگ جائے نا، اس ستون کو یہ مل مل کے انشاءاللہ توڑ دیں گے اللہ کے بندے۔ یہ ستون اس حکومت نے بنایا ہے۔ معراج کی رات اللہ عالم اس وقت حرم کی شکل کیا تھی، کہاں ستون تھے کہاں نہیں تھے۔ اور معراج کے بارے میں روایات بی بی ام ہانی کے گھر سے بھی ہے اور حتیم سے بھی ہے اور زمزم کے قریب سے بھی ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جامع لفظ فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ سب مسجد الحرام ہے، لہذا جگہ کا تعین ہے ہی نہیں قرآن میں۔ انہوں نے ستون ڈھونڈ لیا ہے، کیا کریں جی؟ قبریں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہاں بھی تو کچھ ڈھونڈنا تھا۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ انبیاء زندہ نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ انبیاء کی زندگی میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جس آپ بزرگ کا نام لکھ رہے تھے نا حضرت طاہر صاحب، انہوں نے تو خود کتاب لکھی ہے حیات انبیاء پہ۔ انبیاء کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں۔ عورت احرام والا جو کپڑا باندھتی ہے وہ تو خود باندھتی ہے، اس کا شریعت میں تو کوئی حکم نہیں۔ جس کام لگائے اس کی مرضی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عورت پہ طلاق کی عدت ہے، مرد پہ تو کوئی عدت نہیں۔ اصل والی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اگر آپ نے عمرے کے لیے آنا ہے، نماز نہ پڑھیں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، بس لبیک پڑھتے ہوئے نیت کر لیں اور آ جائیں۔ پیاز کھانے کے بعد مسجد کی جماعت میں نہ آئے، ورنہ منہ صاف کریں، بدبو نہ آئے لوگوں کو۔ دوسرا عمرہ کریں یا 10واں کریں، نفلی عبادت ہے۔
نماز سے زبان نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے صرف ایک یاد کرنے والی بات ہے۔ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرے تو جائز ہے، دو پھیرے تو جائز ہے۔ اگر مرد نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے سابقہ خاوند کے بچوں سے اپنے بچوں کے نکاح کرے، وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دکاندار کمیٹی ڈالتے ہیں، اگر دکاندار کا نمبر 15 ہے، 5 والے کو کہتا ہے کہ 20,000 مٹھائی لے کے نمبر مجھے دے دو، یہ بالکل حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا 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 واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على